السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ ہم جمع مذکر سالم اور ملحق بالجمع مذکر سالم کے بارے میں بتائیں۔ ابھی نیکسٹ ہم اس میں جو نون ہے جمع مذکر سالم اور مثنیٰ میں جو نون ہے اس نون کا چرچا کر رہے ہیں۔ اس کو فتح دینا ہے یا کسر دینا ہے، کسر دینا اصل ہے یا فتح دینا اصل ہے، کون سی لغت ہے، اس میں دوسرا بھی اس کے خلاف آیا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں۔ تو شاعری دیکھو، وَنُونُ مَجْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقَ فَافْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقَ وَنُونُ مَا سُنِّيَ وَالْمُلْحَقُ بِهِ بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَانْتَبِهْ۔ کیا بتا رہے ہیں؟ وَنُونُ مَجْمُوعٍ، مجموع یعنی جمع کا نون، وَمَا بِهِ الْتَحَقَ اور اس سے جو مل کر آتا ہے، یعنی ملحق بالجمع مذکر سالم جو ہم بتائیں وہ سب چیز بتائیں، نہ شروع نہ سب، یعنی جو جمع کا نون ہے اور اس ملحق بالجمع مذکر سالم ہے، یہ سب کا نون کو کیا کرو؟ فتح دو۔ تو اس کو فتح دو جو نون جمع کا ہے، نون مجموعین وما بہ التحق، اور جو جمع مذکر سالم سے مل کر آیا ہے، ففتح اس کو کیا کرو؟ فتح دو، نصب دو۔ وقل اور بہت کم ہے جو من جو بکسرہ اس کے کسر کے ساتھ نطق یعنی نطقہ بات کیا ہے۔ تو جمع مذکر سالم کے نون کو فتح دینا ہے، جیسے مسلمین، مسلمون، المؤمنون، المتصدقین، بنون، سنین، وہ نون کو فتح دینا ہے اصل میں۔ وقل اور کم ہو کر آیا ہے، شاذ ہو کر آیا ہے، من جو بکسرہ نطق کسر سے جو بولے ہیں، مطلب اس میں کسر سے بھی آیا ہے، مومی نی لاسٹ میں ایسے کسر کے ساتھ، اس طرح شاذ ہو کر آیا ہے، شاذ معلوم ہے بہت کم ہو کر آیا ہے۔ وَنُونُ مَا سُنِّيَ، تو اس کی ایک مثال دیکھو، پہلے جو بتائے ہم کم ہو کر آیا، کیونکہ عرب شاعر میں ایسے ایک شاہد بیت میں آیا ہے کہ اس کو کیا دیے ہیں؟ کسر دیے ہیں۔ اس کے لیے ایک شاعری دیکھو، عرفنا جعفرا و بنی ابیہ وانکرنا زعانف آخرینی، آخرینہ ہونا تھا لیکن یہاں کیا دیے ہیں؟ کسر دیے ہیں، تو یہ شاذ ہے، آخرینی۔ تو نیچے نیکسٹ مثنیٰ کا نون، وَنُونُ مَا سُنِّيَ وَالْمُلْحَقُ بِهِ، مثنیٰ کا نون اور ملحق بھی، مثنیٰ سے جو مل کر آتے ہیں، ملحق بالمثنیٰ ہے، بِعَكْسِ ذَاكَ اس کا الٹا، یعنی اس میں کیا بتائے؟ فتح دینے کے لیے بتائے تو کسر دینا ہے، بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ اس کو استعمال کیے ہیں، فَانْتَبِهْ انتبہ مانا تم ہوشیار ہو جاؤ، جان لو۔ تو مثنیٰ میں اس کا اپوزٹ ہے، تو مثنیٰ کے نون کو کیا دیتے ہیں؟ کسر دیتے ہیں۔ تو جمع کے نون کو فتح دیتے ہیں تو مثنیٰ کے نون کو کسر دیتے ہیں، جیسے مسلمینی، مسلمینی دو مسلمان، رجلانی، دیکھیں نا اس طرح۔ تو اس میں اختلاف کچھ الٹی رائے بھی آئی ہے کہ مطلب نون جمع کا جو نون ہے اس کو اصل میں کسر دینا ہے، لیکن شاذ طور پر اس کو اصل میں فتح دینا ہے، لیکن شاذ طور پر اس کو کسر بھی آیا ہے۔ اور جو مثنیٰ کا نون ہے اس میں اصل کیا کرنا ہے؟ کسر دینا ہے، جیسے مسلمینی، لیکن اس میں کیا بھی آیا ہے؟ فتح کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو یہ جو فتح کے ساتھ آیا ہے وہ شاذ نہیں ہے، بلکہ ایسے ایک لغت ہے، ایسی بھی ایک لغت ہے، اس طرح کا بھی استعمال ہے۔ اوکے، اس کے لیے ایک مثال دیکھو فتح کے ساتھ، الا احوزیین استقلت عشیۃ فما ہی الا لمحۃ وتغیب، احوزیین، احوزیین، زینی ہونا تھا، احوزینی ہونا تھا، احوزینا ہوا یہاں، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے اور اس کے ساتھ کیا بھی دیا؟ فتح سے آیا ہے، تو ایک لغت ہے، مطلب اس طرح ہے، یہ شاذ نہیں ہے بلکہ لغت ہے۔ اوکے، تو اس میں یہی بتا رہے ہیں، تو اس کا اپوزٹ بھی استعمال ہوا ہے، اور جمع میں اس کا جو اپوزٹ یعنی کسر کے ساتھ جو ہے وہ شاذ ہے، اور مثنیٰ میں جو ہے وہ شاذ نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ ایک لغت ہے، مثنیٰ میں جو نون کو فتح ہے وہ ایک لغت ہے۔ اوکے، پھر نیکسٹ شاعری میں جمع مؤنث سالم کے بارے میں بتا رہے ہیں، جمع مؤنث سالم کا اعراب کیسے ہوگا اور وہ کیا کیا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا آپ جانتے ہیں کیا ہے،
الف اور تا سے وہ جمع مؤنث سالم بنتا ہے، تو اس میں بھی کیا ملتا ہے؟ رفع اس کو ضمت سے ملتا ہے، لیکن نصب اور جر کس سے ملتا ہے؟ کثرت سے ملتا ہے۔ تو پہلے والے اس میں بتائے تھے جس میں ابھی حرکت ایک حرکت کے بدلے میں اعراب ہو کر آتی ہے، اس کے بارے میں ابھی بتا رہے ہیں۔ تو یہاں فتحت کے بدلے میں کثرت نائب ہو کر آیا ہے۔ اس سے پہلے حروف کے بارے میں بتائے تھے، ابھی فتحت کے بدلے میں کثرت نائب ہو کر آتا ہے۔ تو حرکت کے بدلے میں جو آتی ہے اس کے بارے میں ہے یہ شاعری۔ کیا ہے شاعری؟ وما بتا و آلف قد جومیا یکسر فی الجر و فی النصب معا، وما اور جو بتا تا سے و الف اور الف سے قد جومیا جمع کیا جاتا ہے، یکسرو کسر دیا جائے گا، فی الجر جر میں، و فی النصب نصب کی حالت میں، معا ایک ساتھ، نصب کی حالت میں بھی جر کی حالت میں دونوں کو بھی کسر ہوگا۔ تو یہاں الف اور تا سے جمع ہو کر آنا ہے، جو الف اور تا سے جمع ہو کر نہیں آیا اس کو ایسا اعراب بھی نہیں ملے گا۔ تو الف اور تا زیادہ ہو کر آنا ہے۔ ابھی قضات، قاضی کی جمع ہے قضات، اس میں بھی الف تا ہے، لیکن یہ الف تا زیادہ ہو کر نہیں آیا بلکہ وہ یا سے بدل کر آیا ہے۔ اصل میں قضیتن تھا، قضیتن، اس میں یا سے بدل کر آیا ہے۔ اور اسی طرح ابیات میں جو تا ہے وہ اصلی تا ہے، زیادہ ہو کر نہیں آیا ہے۔ تو اس طرح جو اصلی تا ہے یا بدل کر آیا ایسا نہیں ہونا، بلکہ وہ زیادہ ہو کر جو الف اور تا آتے ہیں ان میں یہ سب اعراب ہوگا۔ تو حاذہ مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، رأیت ہو تو بھی یعنی مفعول ہو تو بھی یہاں اس کو کثرت سے کیا ملے گا؟ نصب ملے گا۔ تو یہ شاعری میں وہی بتا رہے ہیں، اوکے۔ اور اس میں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو الف تا سے جو جمع ہوا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ زائدہ ہو کر آنا ہے۔ قضات اور ابیات یہ سب میں سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ قضات میں جو ہے وہ الف جو یا سے چینج ہو کر آیا ہے، اور ابیات میں جو تا ہے وہ اصلی تا ہے، اوکے۔ اور مثال جیسے جاءنی ہندات ورأیت ہندات ومررت بہندات، نصب اور جر دونوں حالت میں کسر سے آئے گا۔ تو یہ شاعری میں یہی سب بتا رہے ہیں، اوکے۔ پھر اب اس میں ملحق بالجمع مذکر سالم بھی آ جائے گا اسی کے انڈر میں، جس طرح مثنیٰ میں ہم بتائے، جمع میں بتائے، اسی طرح جمع مؤنث سالم میں بھی ملحق بالجمع مذکر مؤنث سالم بھی آئے گا۔ تو نیکسٹ شاعری میں دیکھو وہی بتا رہے ہیں، کذا اولات والذی اسما قد جعل کأزرعات فیہ ذا ایضا قبل۔ اس میں بتا رہے ہیں کذا اولات، اسی طرح اولات، اولاد بھی جمع مؤنث سالم کے جیسے اعراب ہوگا، حالانکہ اصل میں جمع مؤنث سالم نہیں ہے لیکن ملحق بالجمع مؤنث سالم ہے۔ والذی اور جو اسم قد جعل بنایا گیا، کا ازریات، ازریات کے جیسے، فیہ اس میں ذا وہی اعراب ایضا قبول کیا جائے گا۔ تو اس میں دو چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایک اولات اور ایک ازریات، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جو جمع مؤنث سالم نہیں ہے اصل میں، پھر بھی ان کا اعراب جمع مؤنث سالم کے جیسے ہوگا۔ تو اولات کیا ہے؟ اس کو مفرد ہی نہیں ہے، لیکن اولاد کا اعراب بھی کس طرح ہوگا؟ جمع مؤنث سالم کے جیسے ہوگا، کیونکہ وہ ملحق بالجمع مذکر سالم ہے۔ اب ایسا ہے کوئی ایک جمع مؤنث سالم کو ایک کیا کر دیے؟ ایک چیز کا نام رکھ دیے، وہی بتا رہے اس میں والذی اسما قد جعل، کوئی ایک چیز کو نام رکھ دیے۔ ابھی ازریات اصل میں وہ علم نہیں ہے، ازریات بولے تو زراعن کی جمع ہے، اوکے، علم نہیں ہے، جمع مؤنث سالم ہونے کے لیے علم ہونا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کر دیے؟ ایک جگہ کا نام رکھ دیے ازریات، مثال کے طور پر ایک گاؤں کا نام رکھ دیے ہیں ابھی ازریات، شام میں ایک جگہ کا نام ہے ازریات، تو نام رکھنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ جمع مؤنث سالم بن گیا ہے۔ تو اس کا اعراب بھی کیا ہو جائے گا؟ جمع مؤنث سالم نہیں ہے لیکن اس کا اعراب بھی کیا ہو جائے گا؟ جمع مؤنث سالم کے جیسے ہو جائے گا۔ تو اولاد یعنی جو جمع مؤنث سالم نہیں ہے پھر بھی اس کا اعراب ہوگا، اور ازریات یعنی دو چیز جو جس میں جمع مؤنث سالم کی شروط نہیں ہے، یا تو کوئی جمع مؤنث جمع کو کیا کر دیے؟ ایک نام رکھ دیے، کسی کا نام رکھ دیے، اب وہ کیا ہو گیا؟ جمع مؤنث سالم کے جیسے اس کا بھی اعراب ہو گیا، اوکے۔ تو اس میں بھی جیسے اب بولیں گے رأیت ھذہ ازرعات ورأیت ازرعات مررت بازرعات، اسی طرح ھذہ اولات، اسی میں بھی ایسے ہی آئے گا۔ پھر اس میں اور ایک بات بھی ہے، یہ ازریات میں اور بھی دو کیا ہے؟ مذہب، دو مسئلے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں، نمبر ایک، دو الگ الگ مذہب ہے، ایک کیا ہے؟ ضمت سے اس کو رفع ملتا ہے، پیش سے رفع ملتا ہے، اور نصب اور جر کثرت سے ملتا ہے، اور اس میں سے تنوین ہٹا دیا جائے گا، تنوین نہیں آئے گا۔
हाज़िही अज़रियातु रअयतु अज़रियाती मररतु बि अज़रियाती, ये एक मज़हब। और एक मज़हब क्या है, रफ़ मिलता है, ज़म्मत से रफ़ मिलता है, नस्ब जर फ़तहत से मिलता है और उससे तनवीन हट जाता है। हाज़िही अज़रियातु व रअयतु अज़रियाता मररतु बि अज़रियाता। ओके, इस तरह और भी 2 मज़हब हैं। एक शाहिद बैत भी आया जैसे तनव्वरतहा मिन अज़रियातिन व अहलुहा बि यसरिब अदना दार नज़रुन अलैह। इसमें अब अज़रियात जो है उसको तीनों मज़हब के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अगर मिन अज़रियातिन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पहले मज़हब के हिसाब से ता को कसर देना और तनवीन भी, और बि अज़रियाती पढ़े तो कसर भी देना, दूसरे मज़हब के हिसाब से तनवीन भी नहीं देना, और अज़रियाता पढ़े तो तीसरे मज़हब के हिसाब से यानी क्या देना, उसको फ़तह देना और तनवीन भी नहीं आना। तो ये शायरी में बताएं उलात। और जो अज़रियात मतलब ये वल्लज़ी इसमन क़द जुइल मतलब कोई एक जगह का नाम रख दिए हैं, एक जम्मू सालिम या मुल्हक़ में से किसी जगह का नाम रख दिए, नाम बना दिए, वो उसका इराब भी इसी तरह होगा। ओके, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।